ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کی بک میں حصہ غزل میں اپنی سیکنڈ غزل پڑھیں گے۔ ہم اس کی تشریح کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کو حل کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ تشریح کرتے ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ہے جو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے۔ آپ کو حوالہ متن لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حوالہ متن میں آپ لکھتے ہیں شاعر کا نام، جیسے ہماری غزل کے شاعر کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اور غزل کا نام نہیں ہوتا، لیکن غزل کا جو پہلے شعر کا پہلا مصرع ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہماری جو غزل ہے اس کا پہلا مصرع ہے دل ناداں تجھے ہوا ہے کیا۔ یہ آپ غزل کے عنوان میں لکھیں گے۔ اس کے بعد حل لغت مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ مفہوم آپ نے لکھنا ہے شعر کا، اور دین آپ نے تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ناداں ہوتا ہے نا سمجھ، درد، تکلیف، کوئی بھی دوا، میڈیسن یا حل یا اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں غزل میں کہ دل ناداں تجھے کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ شاعر اپنے دل کو کہتا ہے کہ اے دل ناداں، تو ناسمجھ ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ اور اپنی حرکت سے باز آ جا، کیونکہ جس مرض میں میں مبتلا ہو چکا ہوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ درد لا علاج ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے دل تو ہوش میں رہ، ہوش نہ گنوا۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں کہ اے میرے دل، تجھے ہوا کیا ہے، تو پریشان ہے، تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہے جس کا کوئی علاج کیا جا سکے، تو بے چین و بے قرار نہ ہو تو بھلا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے دل، مجھے بتا کہ تجھے کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں آئے گا تو میں اس کا علاج کروں گا۔ اصل میں مرزا غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دل کی خواہش غالب آ جائیں تو دماغ کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ دل کے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں، اسی لیے غالب نے اپنے دل کو نادان کہا ہے۔ وہ اپنے دل ہی سے اپنے درد کا درماں پوچھ رہا ہے کہ اے دل، تو مجھے بتا آخر تجھے کیا ہوا ہے، تیرے اس درد کی، اس تکلیف کی وجہ کیا ہے، تجھے کیا کرنا ہے کہ یہ تو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں آ جائے۔ نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق کہتے ہیں شوق رکھنے والے کو، اشتیاق رکھنے والے کو، بیزار اکتایا ہوا، تنگ آیا ہوا، ماجرا قصہ یا واقعہ۔ تو اس شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں اور وہ ہم سے اکتائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دل، ہم ہیں مشتاق، ہم شوق رکھتے ہیں اپنے محبوب سے ملنے کا اور وہ ہم سے اکتائے ہوئے ہیں، ہمیں اسی قصے کی سمجھ نہیں آ رہی۔
وہ چاہتے ہیں کہ اس کا محبوب ہر وقت اس کے سامنے رہے۔ وہ اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا محبوب اکتایا ہوا ہے۔ غالب کو یہ بات بہت حیرانی والی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے وہ چاہتے ہیں ان کا محبوب اس سے کیوں دور ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں اور ان کا محبوب اس بات پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم ان سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ شاعر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا قصہ ہے؟ میں تو تہ دل سے اپنے محبوب کی غربت کا خواہش مند ہوں اور میرا محبوب مجھ سے دور جا رہا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم تو ان کے دیدار کی، ان سے بات کی، ان کے پاس رہنے کا شوق رکھتے ہیں اور وہ ہم سے اکتائے ہوئے ہیں۔ اس ماجرے کی، اس بات کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تھرڈ شعر ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مداح کیا ہے۔ مداح ہوتا ہے دل کی بات، آرزو یا خواہش کو بیان کرنا۔ تو شاعر اس شعر میں کیا کہتے ہیں کہ میں بھی قوت گوئی رکھتا ہوں، میں سن سکتا ہوں تو میں بول بھی سکتا ہوں۔ بات کرنے کا فن سے میں بھی آگاہ ہوں۔ میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ میرے دل کی خواہش کو جاننا نہیں چاہتا۔ شاعر بڑی حسرت سے کہتے ہیں یہ کاش میرا محبوب مجھ سے پوچھے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا کیا جذبات چھپے ہوئے ہیں۔ میری یہ آرزو ہے کہ میرا محبوب میرے حال سے آگاہ ہو۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی بابت یہ گمان دل میں رکھتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کے لوگوں سے شاعر کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، جبکہ شاعر چاہتا ہے کہ وہ خود اپنے محبوب سے بات کرے۔ وہ سمجھانے کے انداز میں کہتا ہے کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، دوسروں سے میرے بارے میں پوچھنے کے بجائے خود مجھ ہی سے پوچھ لو تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ نیکسٹ شعر ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ ہم بھی نادان لوگ ہیں، ہم ان لوگوں سے وفا کی امید باندھ لیتے ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ وہ وفا کرنا نہیں جانتے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہوتی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا۔ وہ ہماری کم عقلی اور ناسمجھی ہے کہ ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ان لوگوں سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو اتنے معصوم اور بھولے بھالے ہیں کہ وفا اور جفا میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی لا علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ کسی روز ہونا چاہتے ہوئے نادانستگی میں بھی وفا کر جائیں۔ بس یہی امید ہے کہ کسی دن وہ ہم سے جو ہمارا انتظار ہے وہ ختم ہو جائے گا، کبھی ان کے دل میں بھی ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا، کبھی وہ بھی جو ہم امید ان سے لگائے بیٹھے ہیں وہ بر آئے گی، ہمیں اپنے وفا کے بدلے میں وفا ملے گی۔ ویسے تو ممکن نہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔